السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم۔ جناب صدر مجلس، معزز حضرات علماء کرام اور اس اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے قومی، سیاسی، ملی، سماجی دانشوران اور دور سے تشریف لائے ہوئے اس شان مصطفیٰ کانفرنس میں ہمارے غیور مسلمانوں، دینی بھائیوں اور ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے یہ جلسہ، یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی اور اس وقت ہم لوگ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی محبت، ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبیوں کو اور ان کی صفات کو آپ لوگوں کے سامنے شان مصطفیٰ کے بینر تلے پیش کیا جا رہا۔ حضرات محترم، کیوں ضرورت پڑی اس بات کی؟ کچھ لوگ ہمارے اس ملک میں ایسے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے وہ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر الگ الگ دھرم کے لوگ، مذہب کے لوگ بستے ہیں اور ہر کوئی، ہر کسی کا ایک آستھا، ایک عقیدہ ہے، اور یہاں پر دوسری بڑی تعداد، ایک ملت، ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 2 ارب مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے۔ میرے بھائیوں، یہ تو 2 ارب انسانوں کا کانسیپٹ اور عقیدہ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے مختص کیا کہ میں اس کائنات کا رب ہوں، میں دونوں جہان کا رب ہوں، لیکن وہی پیٹرن اور وہی سیم طرز پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ اے محمد، میں رب العالمین ہوں لیکن آپ رحمت للعالمین۔ لیکن کچھ لوگ جہالت اور اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یا عہدہ پانے کے لیے یا پھر اس دیش کی امن اور شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے جو من میں آتا ہے بول پڑتے۔ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت دنیا کے کسی بھی دھارمک گرنتھ میں بھی نہیں ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے سمویدھان میں تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں۔ آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، آپ اس دیش کے ناگرک ہیں، آپ اس دیش کے سمویدھان کو مانیے
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایشور کو ماننا ہے، بھگوان کو ماننا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک لارڈ کو ماننا ہے، تو آپ مانیے۔ دیش کا سمویدھان صاف لفظوں میں آپ کو پرمیشن دیتا ہے۔ یقین نہ ہو تو سب سے خوبصورت سمویدھان ہمارے بھارت کا وہ اٹھا کر دیکھ لیا جائے۔ صاف صاف لفظوں میں آرٹیکل نمبر 25 میں کہا گیا، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر عقیدہ رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی آزادی۔ پھر کون ہے یہ لوگ؟ انہیں پہچاننے کی ضرورت، جو کسی کی مندر اور مسجد سے اعتراض کرتے ہیں، جو کسی کی نماز اور پوجا سے اعتراض ہوتا ہے ان کو۔ اگر ان کو اعتراض ہے تو بھارت کے سمویدھان کو دیکھے پڑھے کہ اس گنگا جمنی تہذیب میں ہمارے بھارت کے سمویدھان نے جب سب کو پرمیشن دی ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا، عبادت کرنے کا، تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا؟ اسی لیے میں بھارت سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر عبداللہ سالم بولتا ہے کسی مذہب کے خلاف تو عبداللہ سالم کی زبان پر تالا لگا دیجئے۔ اگر کوئی سنجے نام کا آدمی بولتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجئے۔ ان کا سنرکشک مت بنیے آپ، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالیے، اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان کا انہوں نے اپمان کیا۔ کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ کیا آپ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے نکاح کیا؟ 9 سال کی عمر میں آپ نے ان کو بلا کر اپنے گھر لے کر آئے؟ ہم لوگ سمجھ سکتے کہ واقعتاً ایک بہت بڑا جرم ہے شاید، کیونکہ 9 سال کی عمر میں بچی کی عمر ہی کیا ہوگی؟ ارے جاہل آدمی، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ جاؤ عرب کنٹری میں، وہاں کا ویدر، وہاں کا موسم گرم ہے، وہاں 9 سال سے 10 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، ان کا ماسک دھرم چالو ہو جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اسلام کی شریعت کی نظر میں جب بچی بالغہ ہو جائے تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کا وواہ کیا جا سکتا۔ اس لیے جن کو اعتراض ہے اماں عائشہ کی نکاح پر، وہ اٹھا کر دیکھے تاریخ کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھے، The 100 بک کو اٹھا کر دیکھے، وہاں پر اماں عائشہ کی حقیقت کو بیان کیا اور ان کی پاک پوتر جیونی کو بیان کیا۔ دشمنی مت نکالو، بھڑاس مت نکالو۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کچھ مہینے کی عمر میں اماں عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں وہ بالغہ ہو چکی تھی۔ وہاں کا آب و ہوا بہت زیادہ گرم ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے 9-10 سال کی عمر کا بچہ کہ یہ بچہ جوان ہو چکا۔ اسی لیے کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی، ایک صاحبہ اور ایک صاحب کہتے، دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے، اسی لیے ہم نے بولا۔ کون سے پارے میں لکھا ہے کہ 9 سال اور 6 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا؟ قرآن میں نہیں، احادیث مبارکہ میں۔ پڑھو سمجھو تب بولنا، اور بیٹیوں کا سمان کرنا جانو۔ دیش کے ایک ایک ناگرک سے میں کہوں گا، صرف اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ کسی مسلم بیٹی پر یا کسی ہندو بیٹی پر ٹپنی کرتے ہیں۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہندو کی ہو کہ مسلمان کی ہو۔ جتنا احترام اسلام میں عورت کا ہے اتنا احترام آپ کے دھرم کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں دیا گیا۔ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہ، کہا گیا پرشنوتری کے اندر کی اس دھرتی کے اوپر بیٹی کا سمان کرو۔ اور سنو، تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا، اگر بیٹی کا سمان نہیں کرو گے تو ایشور اس گھر کے اندر واس نہیں کرتے۔ اس پورے دیش کے اندر ہندو کی بیٹی ہو کہ مسلمان کی بیٹی ہو، وہ بیٹی اگر وہ پڑھتی ہے یونیورسٹی کے اندر برقع لگا کر تو ان کی چوائس ہے، پرمیشن دیتا ہے ان کو ہمارے بھارت کا سمویدھان، بھارت کی سنسکرتی ان کو اجازت دیتا۔ آپ ابھی صرف لڑے ہوئے کہ کیا ہونا چاہیے اس دیش میں، کون کیا کھائے گا کیا پیے گا،
ارے اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرو، کوششیں کرو، کیوں لڑتے ہو خواہ مخواہ مندر مسجد میں؟ کبھی اذان کے مدعے کو لے کر لڑتے ہیں، کبھی مندر کا مسئلہ سامنے لے آتے ہیں، کبھی مسجد کا لے آتے ہیں، کبھی پردے کا لے آتے ہیں، کبھی اذان کا، کبھی ہنومان چالیسا کا۔ ہم نے ایک جگہ پر کہا تھا صاف لفظوں میں کہ ہنومان چالیسا، اذان یہ کوئی جھگڑے کا وشے ہی نہیں، ہمارے ہندو بھائی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، میں خود پڑھتا ہوں، پڑھ کر کئی جگہ ہم نے سنایا ہمارے ہندو بھائیوں ہنومان چالیسا پڑھ کر آپ سنکٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، لیکن سنکٹ دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب آدمی پرابلم میں پھنستا ہے تو اس وقت ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ہندو کانسیپٹ، ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق پڑھیے۔ لیکن مسلمان اگر اذان پڑھتا ہے تو اس میں کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ اذان مینس ٹو اناؤنس، صرف اذان دینا کہ آؤ نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ دنیا کے تمام ودوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کے تمام جتنے بڑے بڑے ہمارے اسکالر پروفیسر، بیٹھیے، اذان کے اللہ سے لے کر لا الہ الا اللہ تک ایک ایک لفظ کا اور کاربن ڈیٹنگ کیجئے، ریسرچ کیجئے، اگر کسی لفظ میں کوئی تشدد ہو تو اذان کے کلمات بدل دیے جائیں گے۔ لیکن مجھے یقین، کیونکہ اللہ کے طرف سے یہ کلمات ہیں، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ اذان کے کلمات کے اندر کوئی بھی تشدد یا کوئی بھی بھڑکاؤ بات نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے قرآن کریم احادیث مبارکہ میں اس کی اشاعت کی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، وقت کی قلت ہے اور بڑے بڑے یہاں پر ہمارے مجھ سے بھی بڑے جانی اور دھارمک اور علماء کرام کا ایک مجمع، ان کو بھی سننا، میں تو اپنی جو متعینہ وقت ہے اس میں اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جن کو آپ نے محترمہ یہ کہا ہے کہ محمد نے 6 سال کی عمر میں ایک بچی کے ساتھ وواہ کیا، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کچھ مہینے کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یاد رکھیے گا، عرب کنٹری کا ویدر گرم ہے اور گرم ماحول کے اندر بچیاں جو ہوتی ہے ان کا جو ماسک دھرم ہوتا ہے، ماہواری جسے بولتے ہیں، وہ بالغ ہونے کے بعد چالو ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نہیں لائے تھے، بلکہ اماں عائشہ کی ماں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے کہو کہ عائشہ کو لے کر جائیں، تب اللہ کے نبی لے کر آئے۔ اور سنو، اگر 11 شادی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یاد رکھنا ایک بیوی ہے صرف کنواری اماں عائشہ، باقی 25 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی پر آپ نے 40 سال کی بوڑھی عورت سے نکاح کیا ہے۔ کوئی ہے مائے کا لال جو اپنی جوانی کو ایک بوڑھی عورت کے 40 سال کی بوڑھی عورت کے حوالے کر دے؟ اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دنیا یاد رکھو، تمہیں یاد رکھنی پڑے گی، نبی کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھی تو آپ نے بیوہ عورتوں سے شادیاں کی تھی تاکہ ان کا کوئی سرپرست بن جائے اور ان کا کوئی سہارا بن جائے، عیاشی کے لیے نہیں۔ اگر عورت کی خواہش ہوتی تو عتبہ آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا تھا کہ محمد تمہیں عورت چاہیے تو عرب کی تمام عورتیں تمہارے قدموں پہ لا کر رکھنے کے لیے تیار ہو، لیکن تم دین کی تبلیغ بند کرو۔ محمد نے جواب دیا تھا کہ اے عتبہ، عورت کیا چیز ہے؟ ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرا اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے زندہ باد۔ میرے بھائیوں، زندہ باد۔ میرے پاس 15 منٹ ناپاک ہے۔ اصل بھائی مجبوری میری، کیونکہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کا سمے ملتا ہے، لیکن آج الحمدللہ جو بھی وقت ملا ہے شان مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر میں غنیمت سمجھ رہا ہوں، اور کچھ دیر میں آپ کے بیچ ہم لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اٹس اور گریٹ رسپانسبلٹی، کیونکہ ہمارا آستھا محمد رسول اللہ پر، اور اللہ کے نبی وہ ہیں جو صرف مسلمانوں کے نبی نہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں، وہ میڈم جی بولی، ان کو کہیے گا نرا شنس مہا پریہ مسیح، سنسکرت ورڈ ہے نرا شنس مہا پریہ مسیح، محمد وہ ہوں گے
پوری دنیا میں ان کی تعریف کرنے والے ہوں گے اور ان کے نام کو جپیں گے۔ وید ویاس جی جنہوں نے ویدات کو جمع کیا، رگ وید یجروید کو، میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ ٹپنی کرنے والے ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو شاید سمجھ میں نہیں ہے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں وید ویاس جی، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکو، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی، محمد کے بغیر نیا پار نہیں ہو سکتا ہے۔ وید ویاس جی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، بھشن ڈکاک میں لکھتے، اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، قرآن میں ہے صاف لفظوں میں، ویدات میں بھی، بائبل میں ہے، فارقلی بدھا کی کتاب میں، ادلبوک میککم ادلبوک نکھادکم، قرآن میں تو یوں کہا کہ محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، we have sent you not but as a mercy for all creatures، پوری دنیا کے مانو تھا اور پوری دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا۔ یہ دنیا اگر ٹکی ہوئی ہے تو محمد کے صدقے میں یاد رکھنا، محمد پر ایمان رکھنے والے جب تک کلمہ پڑھنے والا اس دھرتی کے اوپر ہوگا تو اوپر والا اس سنسار کو چلاتا رہے گا۔ جس دن محمد سے رشتہ ٹوٹا، ایمان سے رشتہ ٹوٹا، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسٹروائے کر دے گا، فنا کر دے گا۔ دنیا کا وجود محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ اور جس ماں کے اوپر آپ نے الزام لگایا، سنو، عبداللہ ایک منافق عبداللہ بن ابی آیا تھا نبی کے زمانے میں، تھا ایک منافق، تہمت لگاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ تہمت لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جیسے آج آپ کچھ بھائی لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد آسمان سے اماں عائشہ کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اماں عائشہ بولتی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ میری برات کا اعلان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کو خواب میں بتائے گا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں میری برات کا اور میرے اوپر تہمت لگے ہوئے تہمت کا جو صفائی پیش کریں گے وہ قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اللہ کے نبی کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ مبارک ہو، تم پاک ہو، پوتر ہو۔ جب اللہ کے نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ 1450 سال پہلے پوترتا کو بیان کر سکتا، میڈم تمہاری کیا حیثیت کہ اماں عائشہ کا مقابلہ کرو؟ ان کے پیر کی دھول کے برابر اس دنیا کا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ اماں عائشہ نہیں ہوتی تو تیمم کے اوپر آیتیں نازل نہیں ہوتی۔ ذرا آپ اپنی زبان کو لگام دیتے۔ اور پھر بھارت کے سمویدھان کے اعتبار سے یہ جائز بھی نہیں، پرمیشن بھی نہیں، prohibition of discrimination on grounds of religion، کاسٹ، سیکس، اور دیکھیے اور پلیس آف برتھ، آرٹیکل نمبر 15 یہی ہے نا، سمویدھان کو پڑھیے، میں ایک مولانا ہوں، آپ لوگ زیادہ جان سکتے ہیں، لیکن یہ لکھا نا prohibition of discrimination on grounds of religion، کہ دھارمک نام پر بھید بھاؤ مت پھیلاؤ۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو کیا اس دیش سے پیار نہیں کرتے؟ اگر دیش سے پیار نہیں کرتے تو 1755 میں سب سے پہلے انگریز کو گھونسا مارنے والا کون؟ ایک کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اگر اس دیش سے محبت نہیں ہوتی تو 1799 میں شری رنگا پٹنم میسور کا ایک سلطان ٹیپو سلطان انگریز سے مقابلہ کرتے ہوئے اس زمین میں شہید نہیں ہوتا۔ اگر اس دیش سے محبت نہیں ہوتی، اگر اس دیش سے محبت نہیں ہوتی، اگر اس دیش سے ہمیں محبت نہیں ہوتی تو 65,000 صرف علماء ٹوپی اور داڑھی والے قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے گاجر مولی کی طرح شہید کر دیے جاتے ہیں اس مٹی کے لیے۔ مولانا حسین احمد مدنی سے کہا جاتا کہ تم فتویٰ دے دو، فتویٰ تم نے دیا کہ انگریز کی آرمی میں بھرتی ہونا پاپ ہے، جرم ہے، تو سب نے کہا گھبرائیے نہیں، بارش نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی طائف میں پتھروں کی بارش میں تھے تو کیا ہم بارش میں نہیں رہ سکتے؟
وعدہ کیجئے کھڑے ہو کر شان مصطفیٰ کے اس جلسے کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، اس دیش کے لیے جہاں پر بھی آپ زمین کو کھود کر دیکھیں گے 1.5-2 فٹ زمین ہمارے خون سے رنگین نظر آئے گا۔ آپ کو اس دیش سے محبت کی ہماری دلیل ہے۔ یہی نہیں، 1831 میں مولانا سید احمد شہید چلے گئے، قربان ہو گئے۔ کس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے ان دیش کے غداروں سے، سنویدھان کے کو بدلنے والوں سے، جو سنویدھان سے پیار نہیں کرتے، ترنگا سے پیار نہیں کرتے، دیش کے قانون سے پیار نہیں کرتے، یہاں کے گنگا جمنی تہذیب سے پیار نہیں کرتے، میرے بھائیوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اگر مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، تو بتائیے کیا اس کو دیش سے محبت نہیں؟ ہمارے لیے دیش اتنا ہی محترم ہے جتنا ہمارا دھرم محترم ہے، بلکہ یہ کہو جیسے میرے لیے دونوں آنکھ ضروری ہے، ویسے ہمارے لیے دیش اور دھرم دونوں ضروری ہے۔ ہم ایک آنکھ سے مکمل نہیں دیکھ سکتے تو ہم ایک چیز لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یاد رکھو، اگر آج بھی آپ کو ضرورت پڑے، دیش کے بڑے قائد سے کہنا چاہتا ہوں، دیش کے پرائم منسٹر صاحب سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو شک ہو کہ اس دیش کا محبت صرف قرآن سے محبت کرتا ہے، تو جیسے 1857 کی جنگ آزادی میں دیش کے لیے لڑ پڑے تھے، شاملی کے میدان کو رنگین کر دیا تھا، لیکن دیش کو بچانے کے لیے پھانسی کے پھندے پر تلواروں کے دھار کے نیچے آ گئے تھے۔ آج بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ اعلان کیجئے کہ بھارت کے مسلمانوں تمہاری ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بارڈر پر، سرحد پر کوئی نظر آئے گا تو دیش کا مسلمان نظر آئے گا۔ ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے، ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے۔ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، اتنی بات میں کہنا چاہوں گا، جنہوں نے بھی گستاخی کی، قانونی اعتبار سے جو بھی ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے وہ کریں۔ آپ دیش کے جنتا کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیں۔ کوئی اذان پڑھنا چاہتا ہے تو اذان پڑھے، کوئی ہنومان چالیسا پڑھنا چاہتا ہے تو ہنومان چالیسا پڑھے، ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں، کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو اپنی کرسیاں بچانے کے، معاف کیجئے گا اسٹیج پر ہمارے سیاسی لیڈران بھی ہیں، لیکن اگر کوئی کرسیوں کے لیے عوام کے یقین کا اگر اپہرن کرتا ہے، وشواس گھات کرتا ہے، تو اس کو قیادت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس دیش کی کرسی پر بیٹھنے کا۔ میرے بھائیوں، اذان میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہی مطلب ہے۔ ہنومان چالیسا ہمارے ہندو بھائی پڑھتے، پڑھیے، کوئی آبجیکشن نہیں۔ جے ہنومان ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आप सिर्फ जुबान पे आपके दिल में नहीं है। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, सम्मान करेंगे। पढ़ने के लिए याद नहीं होगा तो मैं अब्दुल्ला सालिम आपके बैठ को जानता हूँ, आपको बताऊंगा। लेकिन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम को कामयाब करना, भीग कर सुनना पड़े तो इंशाअल्लाह सुनेंगे। मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को कामयाब करेंगे। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। एक तारीखी बात रखना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर, जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे मौजू और टॉपिक मेरे थे जहन में, लेकिन चूंकि मुझसे बड़े ज्ञानी लोग यहाँ पर मौजूद, इनके सामने गोया सूरज के सामने चिराग रोशन करना हुआ। एक तारीखी बात बताना चाहता हूँ। एक बादशाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, और औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब वो बादशाह था, जब वो मरा, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास सिर्फ 12 आने 14 रुपए 12 आने पैसे थे। एक बड़ा बादशाह, इस देश को अखंड बनाने वाला एक बड़ा बादशाह, 14 रुपए 12 आने,
جب مرتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ محترمہ میں جا رہا ہوں، میرے پاس 14 روپے 12 آنے پیسے ہیں، ان پیسوں سے میرے کفن کو خریدنا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تعجب ہوگا آپ کو، 42 سال تک اس دیش کو سمیٹ کر اپنے بچے کی طرح پرورش کرنے والا اورنگزیب جب مرتا ہے، کتنا پیسہ؟ 14 روپے 12 آنا۔ میں کوئی اسلامک اتہاس کی کتاب سے نہیں بتا رہا، یوٹیوب میں بھی سنا ہوگا آپ نے۔ ڈاکٹر پی این پانڈے 1977 کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے وہ۔ ڈاکٹر پی این پانڈے 1977 میں پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں رپورٹ۔ کن کی کتاب ہے؟ کتاب کا نام پر اور پتھر۔ پر اور پتھر کتاب کا رائٹر کون؟ ڈاکٹر پٹا سیتا رمن۔ وہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کے اوپر صرف الزام، اورنگزیب تو اتنا دیانتدار تھا، اتنا امانتدار تھا، ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وشوناتھ مندر کو توڑ کر گیان واپی مسجد بنائی۔ غلط ہے، اس لیے کہ گیان واپی مسجد کو اکبر نے بنایا تھا کیونکہ نئی دین لانا چاہتا تھا۔ ایک طرف مسجد، ایک طرف وشوناتھ کی مندر۔ وشوناتھ مندر میں ایک بچی کا ریپ ہوا تھا اورنگزیب کے زمانے میں۔ وشوناتھ مندر کو توڑا ضرور تھا لیکن اورنگزیب نے نہیں توڑا تھا، بلکہ بنارس کے وارانسی کے لوکل راجاؤں نے کہا جب اورنگزیب دلی سے بنگال جا رہے تھے کہ سر آپ رک جائیے، یہاں پر چونکہ ایک پوجا ہونے والا ہے، ہماری سماج کی بیٹیاں پوجا کریں گی تو آپ دیکھ کر کے جائیے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب رکے، اورنگزیب وارانسی بنارس میں رکے اور انہوں نے کہا کہ پوجا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں سر، گنگا اسنان ہو گیا ہے ماتاؤں کا، اب صرف پوجا وشوناتھ مورتی کے نیچے، وشوناتھ مورتی کے سامنے ان کا پوجا باقی ہے۔ کہا ٹھیک ہے پوجا کراؤ، بیٹیوں کو شام کو گھر بھیج دینا۔ ساری بیٹیاں گھر چلی گئی، ایک بچی گھر نہیں گئی، سماج کی ایک بیٹی گھر نہیں گئی۔ جب اورنگزیب کو پتہ چلتا، اورنگزیب نماز پڑھنے والے تھے، ان کو خبر لگی کہ بیٹی غائب ہے۔ اورنگزیب اگر اسلام پرست ہوتا تو اپنی نماز کو مؤخر نہیں کرتا، نماز کو روک کر کہتا اپنے درباریوں سے کہ پہلے سماج کی اس بیٹی کو ڈھونڈو جو وشوناتھ کی پوجا کرنے گئی تھی۔ بتاؤ نفرت پرستو، اورنگزیب ظالم ہوتا تو بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی نماز کو مؤخر نہیں کرتا۔ اورنگزیب اپنے درباریوں کو بھیج کر بیٹی کو ڈھونڈتا، بیٹی ڈھونڈ کر تھک جاتے ہیں۔ وشوناتھ مندر کے نیچے ایک سرنگ، اس سرنگ کے نیچے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی وہاں پر ننگی پڑی ہوئی، ایک بیٹی وہاں پر برہنہ حالت میں۔ تو انہوں نے اٹھایا، بیٹی رو رہی تھی، بیٹی سے کہا گیا یہ میں نہیں، ڈاکٹر پی این پانڈے، اگر عبداللہ ظالم جھوٹ بولتا ہے تو کل میرے اوپر FIR کرا دیجئے، میں کتاب لاؤں گا پر اور پتھر۔ ڈاکٹر پٹا سیتا رمن، ہی واز پرنسپل پٹنہ کے کتب خانے لائبریری کے پرنسپل تھے، ان کی کتاب ہے پر اور پتھر، آج بھی آپ کو مل سکتی ہے بڑی لائبریری میں۔ وہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کے سامنے جب بیٹی آئی تو لوکل جتنے بھی راجا تھے انہوں نے کہا کہ اورنگزیب صاحب ہماری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، کیا ہونا چاہیے؟ کہا تم لوگ بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ سب نے کہا کہ ریپسٹ کو سزائے موت دیجئے۔ ریپسٹ کو سزائے موت دی گئی، جو بھی تھے وہ پجاری تھے یا عام آدمی تھا، جو ریپ کرنے والا تھا اس کو سزائے موت سنائی گئی۔ اورنگزیب نے نہیں دی بلکہ لوکل وہاں کے راجاؤں نے دی ہے، ان کو پھانسی۔ آج تو پھانسی، آج تو ریپ کرنے والے کو بچایا جاتا ہے اس دیش کے اندر کیونکہ بیٹی کا سمان نہیں کرنا جانتے۔ یہ شام ودیا نہ تپو نہ دھرما، اگر آپ کے اندر دھرم کے بارے میں اور کرم کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو اس دھرتی کے اوپر آپ جانور ہو۔ نہ منشیہ روپے نے مرکات چرنتی، جس کے اندر رحم و کرم، بیٹی کے تئیں اگر ہمدردی نہ ہو، اس دیش میں اس زمین کے اوپر وہ جانور کے مانند ہے جس کے دل میں دھرم اور کرم نہ ہو، اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے پھانسی دے دو، لیکن سب نے یہ کہا کہ سر جہاں بچی کا ریپ ہوا ہے وہ جگہ تو ناپاک ہو گئی، اس کو ہم لوگ ڈیمولش کرتے۔ کہا کہ نہیں، مندر کو توڑ سکتے ہو لیکن جو مورتی ہے وشوناتھ کی، اس مورتی کو اٹھاؤ، دوسری جگہ میں بناتا ہوں۔ اورنگزیب اس مورتی کو اٹھا کر دوسری جگہ پر ابھی جو وشوناتھ مندر ہے وہ اورنگزیب کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ نفرت پرستو، اورنگزیب کی تعمیر کامکھیا
मंदिर आसाम की किसने बनाई? औरंगजेब ने बनाई। मुंगेर की सीता कुंड में जो 70 बीघा जमीन है, किन की दान की भी? औरंगजेब की दान की हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को किसने निर्माण दिया? इसी ने, औरंगजेब ने। और आपके खुद यहाँ पर मैसूर के अंदर जब गए थे मराठा सेना, वहां पर मंदिर को तोड़ कर आए थे, तो टीपू सुल्तान खड़े होकर उस मस्जिद का निर्माण किया था। खुदा के वास्ते ये नफरत बंद करो, गलत हिस्ट्री बयान करना बंद करो। जो सच है रहने दो किताबों में, और इस देश के अंदर जियो और जीने दो। मैं कहना चाहूंगा हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब, आप सन 2050 क्यों सर? आप सन 2023 तक, आप सन 2000 नहीं, सन 23,050 तक रहिए। अल्लाह आपको उम्र दे, आप रहें। हमको गद्दी नहीं चाहिए, हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब पहले से है, खुदा के वास्ते उसको बहाल रखिए, उसको कभी भी टूटने मत दीजिए। गद्दी चाहिए, दीजिए ना गद्दी। हमारी कामयाबी गद्दी में नहीं है, हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। खुदा के वास्ते नमाज पढ़ने दीजिए, नहीं पढ़ने दीजिएगा तो संविधान देता है हमें पढ़ने के। जब संविधान देता है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहने की तौफीक दे, इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहकर इस देश को आगे बढ़ाने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि बारिश कम हो गई है, बैठिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम नौजवानों ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदत पेश की है। ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश उन पर हुई, आका ने बर्दाश्त किया इस उम्मत के लिए, और आज ये उम्मत शान मुस्तफ़ा के लिए रहमत की बारिश को इस्तेमाल करती है। आप इसी तरह बैठे रहे।